ایک ولولہ انگیز خطاب، پر مغز خطاب سماعت کرنے کے لیے، جن سے میری مراد حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری رئیس احمد صاحب نوری کو آپ کو سماعت کرنا ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جلسہ خواجہ غریب نواز زندہ باد، جلسہ خواجہ غریب نواز، زندہ باد، حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری رئیس احمد صاحب، زندہ باد، علامہ و مولانا حافظ و قاری رئیس احمد صاحب نوری، زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ معزز سامعین، تشریف فرما ذوی الاحترام علماء کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آقائے کائنات مدینے کے تاجدار حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ پروگرام آپ حضرات خواجہ غریب نواز لنگر کمیٹی کی جانب سے خواجہ غریب نواز مسجد کے سامنے بڑے پارک میں یہ 13واں سالانہ جلسہ سماعت کر رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن عظیم فرقان حمید کی آیت 14ویں پارہ کے پہلے صفحے کی آیت پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ 14ویں پارہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے قرآن عظیم نازل فرمایا، ہمیں اس کے حفاظت کرنے والے ہیں بے شک۔ اب آپ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سماعت کیا، قرآن عظیم کے آیت کو سنا۔ آگے آپ حضرات کو اسی پہ کچھ دیر گفتگو سماعت کرنی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ سبحان اللہ، واہ۔ آپ حضرات بالکل خاموش بیٹھ کر کے میری گفتگو سماعت کریں، کیونکہ میری تقریر اتنی سپیڈ میں ہوتی ہے کہ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ حضرات بالکل دھیان دیں۔ ولولہ انگیز جو بھی خطاب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا خطاب اس طرح ہوتا ہے، بھیر کیف جیسے بھی ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، ترار ہوتا ہے، بے شک آپ حضرات غور سے سنیں، میرے جذبات کو آپ حضرات سمجھیں۔ میں کسی کے دل دکھانے کے لیے نہیں بولتا ہوں اس طرح، بلکہ ایک میرا جذبہ ہوتا ہے۔ اپنی قوم کو دیکھ کر کے مجھے افسوس ہوتا ہے، جس راہ روی پہ ہماری قوم آج چل رہی ہے اس سے بہت افسوس ہوتا ہے۔ اسی پہ موضوع پہ چند منٹ آپ حضرات سماعت کریں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، پار کر لے دریا سمندر تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، پار کر لے دریا سمندر تلاش کر۔ ارے شیشے تو ٹوٹ جاتے ہیں پتھر کی چوٹ سے، شیشے تو ٹوٹ جاتے ہیں پتھر کی چوٹ سے، ارے پتھر کو جو توڑ دے
وہ شیشہ تلاش کر، سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب جو سبحان توڑ اللہ دے وہ شیشہ تلاش کر، بے شک پتھر کو جو توڑ دے وہ شیشہ تلاش کر۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مگر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، کیا آپ کے اندر اتنا دم ہے؟ کیا میرے اندر اتنا دم ہے؟ کیا اس دور میں میرے ملت کے اندر اتنا دم ہے؟ کیا میرے سماج کے اندر اتنا دم ہے کہ وہ ایسا شیشہ تلاش کر لے جو پتھر کو توڑ دے؟ کیا اتنا دم رکھ سکتا ہے؟ کیا اتنا دم و خم رکھ سکتا ہے؟ کیا اتنی طاقت رکھ سکتا ہے؟ نہ آپ کہو گے نہیں نہیں اتنا دم خم نہیں رکھ سکتا ہے۔ اگر اتنا دم خم رکھتا ہوتا تو کوئی قرآن عظیم کے خلاف اس طرح زبان نہیں کھول سکتا تھا جس طرح آج زبان کھولی جا رہی ہے۔ جس طرح کہ وسیم رضوی نے کہا قرآن عظیم کی 26 آیتوں کو ہٹا دیا جائے، یہ آپ کو جہاد کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں میں جہاد کس کو کہتے ہیں، جہاد کا لفظ کیا ہے، جہاد کا معنی کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں ذہن سے بات نکل جائے گی۔ جہاد کو سمجھے آپ، جہاد کہتے ہیں جد و جہاد کرنے کو، جہاد کہتے ہیں اپنا راستہ خود ڈھونڈنے کو، جہاد کہتے ہیں حق و انصاف کے لیے لڑنے کو، جہاد کہتے ہیں سچ بولنے کو، جہاد کہتے ہیں حق کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے ایک راستہ ہموار کرنے کے لیے، جہاد بولتے ہیں اپنی زندگی اچھی گزارنے کے لیے اس پہ جد و جہاد کرنے کو، جہاد کہتے ہیں اپنے ملت و سماج کو چھوڑنے کے لیے ایک حد تک اور اپنے اندر متحد ہونے کے لیے بولتے ہیں، جہاد بولتے ہیں جد و جہاد۔ جو لفظ ہے لغوی معنی جہاد کا وہ ہوتا ہے جد و جہاد۔ جد و جہاد آپ بچوں کو پالنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جد و جہاد آپ حق بولنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جد و جہاد آپ راہ حق پہ چلنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ جو جہاد کا لفظ آیا ہے وہ کس طرح آیا ہے؟ جو وسیم رضوی نے کہا ہے یہ اور بات ہے کہ اس وقت کے شیعہ مکتب فکر کے لوگوں نے بہت اتحاد کا ثبوت دیا ہے۔ میں ان کے درد کی داد دیتا ہوں، جس طرح شیعہ مکتب فکر کے لوگوں نے متحد ہو کر کے وسیم رضوی کا بائیکاٹ کیا ہے، اس کی ماں نے بائیکاٹ کیا، اس کے بھائی نے بائیکاٹ کیا، اس کے بچوں نے بائیکاٹ کیا، اس کے رشتہ داروں نے بائیکاٹ کیا، اس کے سماج نے بائیکاٹ کیا، ان کے بڑے بڑے علماء نے بائیکاٹ کیا، ان کا مکتب فکر پورے کا پورا اس کا بائیکاٹ کیا۔ میں آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں یہی تو سزا ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکر قرآن کے لیے جو چن رکھی ہے، یہی تو عذاب ہے اس کے لیے جو اللہ نے چن رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے قرآن اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو یہ آپ لوگوں کے لیے سبق ہے، ہمارے لیے سبق ہے، ملت کے لیے سبق ہے، سب کے لیے سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ سبق یہ ہے جب کوئی قرآن کے خلاف آواز اٹھائے گا تو اس کے بچے اس کو چھوڑ دیں گے، جب کوئی قرآن کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کی بیوی اس کا ساتھ چھوڑے گی، جب کوئی قرآن کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کا بھائی اس کے خلاف بولے گا، جب کوئی قرآن کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کا مکتب فکر اس کا فرقہ الگ اس کے لیے آواز اٹھائے گا، اس کے خلاف آواز اٹھائے گا، اس کا سماج اس کے لیے آواز اٹھائے گا، پوری دنیا کے لوگ اس کے خلاف دھرنا پردرشن کریں گے۔ یہی تو ہے میرے ملت کے نوجوانوں سمجھنے کی ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا، ہم اس کے محافظ ہیں، اور جو اس کو کے خلاف بولے گا، جو اس کے خلاف بولے گا، جو اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ بدل دیا جائے گا، وہ دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے رشتہ دار اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کا بیٹا اس کا ساتھ نہیں دے گا، اس کی ماں اس کا ساتھ نہیں دے گی، اس کا بھائی اس کا ساتھ نہیں دے گا، اس کا خاندان اس کا ساتھ نہیں دے گا، اس کا فکر اس کا فرقہ اس کا ساتھ نہیں دے گا، اس کے عالم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں اس سے بڑا سبق ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن کے خلاف بولنے والے کے لیے پورا سماج اس کے خلاف ہو سکتا
ہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو سکتی ہے، وہ اکیلا رہ سکتا ہے، وہ مر سکتا ہے، مٹی میں مل سکتا ہے، وہ مٹی میں دفن ہو سکتا ہے، اس کی ہڈیاں سڑ سکتی ہے، گل سکتی ہے، زمین اس کو دھسا سکتی ہے، آسمان اوپر سے پھٹ کر کے اس کے سر پہ گر سکتا ہے، مگر قرآن عظیم نہ کبھی بدلا تھا، نہ کبھی بدلے گا، نہ قرآن میں کوئی تبدیلی ہوئی تھی، نہ قرآن میں کوئی تبدیلی ہوگی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوث، اراکین لنگر کمیٹی زندہ باد، اراکین لنگر کمیٹی، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، پار کر لے دریا سمندر تلاش کر، پتھر جو ٹوٹ جاتے ہیں پھر شیشے تو ٹوٹ جاتے ہیں، پتھر کی چوٹ سے پتھر کو جو توڑ دے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر کو جو توڑ دے وہ شیشہ تلاش کر۔ وقت کی قلت ہے، میں نہیں چاہتا ہوں میں زیادہ آپ لوگوں کا وقت لوں، مگر اسی موضوع پہ جو میں نے قرآن عظیم کی آیت پڑھی ہے اسی پہ 5-7 منٹ اور مجھے سن سکتے ہیں آپ لوگ؟ 5-7 منٹ 10 منٹ سن سکتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ بلند آواز میں کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کل کے مسلمانوں کا جذبہ کیا تھا، آج ہمارا جذبہ کیا ہے۔ کل انہوں نے کیسے قرآن کی حفاظت کیا تھا، آج ہم کیسے حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم قرآن عظیم کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں؟ قرآن کے خلاف بولنے والے کی زبان میں زبان ڈال کر کے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے، اس کی کلائی کلائی سے ملا کر کے کیا ہم مروڑنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اس کا اندازہ لگائیے، تاریخ کی ورق گردانی کیجئے، تاریخ کے حوالے سے کچھ بات بتاؤں میں، پھر اپنی گفتگو کو میں تمام کروں۔ آئیے میرے ملت کے نوجوانوں، ایک وہ سماج تھا پہلے ہمارا، ایک وہ قبیلہ تھا پہلے ہمارا، ایک وہ قوم تھی پہلے ہماری، جس قوم کو دنیا جانتی تھی انصاف کے نام پر، دنیا جانتی تھی ایمانداری کے نام پر، دنیا جانتی تھی حق و صداقت کے نام پر، دنیا جانتی تھی پاک بازی کے نام پر، دنیا جانتی تھی پرہیزگاری کے نام پر، دنیا جانتی تھی سچائی کے نام پر، دنیا جانتی تھی حق و صداقت کے نام سے۔ وہ کون سا قبیلہ تھا، وہ کون سا سماج تھا، وہ کون سا مذہب تھا؟ تو آئیے قرآن عظیم اٹھاتے ہیں اور ان لوگوں کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، پھر قرآن عظیم پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ان دین الدین عند اللہ الاسلام، سارے دینوں سے بہتر دین اسلام۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں کی تاریخ آپ دیکھو میرے ملت کے نوجوانوں، آج جب ہمارے قوم کا نوجوان جوا کے اڈوں پر ہوتے ہیں دیکھ کر کے کلیجہ مچل جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کا نوجوان میخانے سے شراب پی کر کے نکلتا ہے کلیجہ دہل جاتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ ہم اپنی قوم کو کیا بتائیں گے، ہماری قوم کہاں جا رہی ہے، کیا اس سے ہمارا مذہب روشن ہوگا، کیا ہمارے مذہب کا نام ہوگا؟ تاریخ آپ پڑھو پتہ چل جائے گا۔ جب جب مسلمانوں نے اپنے راستے بدلے تھے قرآن کے خلاف، جب جب مسلمانوں نے اپنا جو ہے طریقہ بدلا تھا قرآن اور حدیث کے خلاف، تو مسلمانوں کا کیا حشر ہوا تھا وہ آپ کو بتاؤں گا تاریخ کی روشنی میں۔ اس کے بعد میں اپنے گفتگو کا میں اختتام کروں گا۔ جب مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ تھا، جب مسلمانوں کے دلوں میں حوصلہ تھا، جب مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے لیے جینے اور مرنے کی طاقت تھی، جب جینے اور مرنے کے لیے قسم کھاتے تھے، وہ تاریخ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کربلا کی تاریخ آپ کو پڑھنی ہے تو کربلا کی تاریخ امام علی مقام کی حوصلہ افزائی کی، امام علی مقام کی جواں مردی کی تاریخ پڑھنے سے پہلے آپ کی تاریخ خیبر کی تاریخ آپ کو پڑھنی پڑے گی کہ آخر کربلا کے میدان میں جو امام علی مقام کے بازوؤں میں طاقت دیکھی جا رہی تھی وہ طاقت کہاں سے آئی تھی۔ تو آپ کو بتاتا ہوں، آئیے جب امام علی مقام امام حسین کی تاریخ آپ کربلا کی پڑھیں گے تو اس سے پہلے آپ کو تاریخ خیبر کے میدان کی تاریخ اور وہاں جو خندق کی تاریخ آپ
کو پڑھنی پڑے گی. جب آپ کو خندق کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ حضرت علی کے بازوؤں کی طاقت تھی. جس طاقت سے حضرت خالد ابن ولید جب ایمان نہیں لائے تھے اس وقت حضرت خالد ابن ولید کو حضرت علی نے میدان خندق میں اس طرح آپ کو پٹکنے دیا تھا. میدان خندق میں جب آپ کو پٹکنے دیا تھا حضرت خالد ابن ولید میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے. کون سی طاقت کربلا میں آپ دیکھ رہے تھے؟ وہی تو طاقت تھی جو حضرت علی کے بازوؤں میں طاقت جو آپ جو ہے خندق میں دیکھ رہے تھے. آپ آگے اور بڑھیں گے. آپ تاریخ پڑھو, خیبر کی تاریخ پڑھو. خیبر کی تاریخ جب آپ پڑھو گے یہودیوں کے قلعے کے اندر گھس کر کے اور ہزاروں یہودیوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے جن کے گردنوں کو مروڑا تھا, جن کی تلواروں سے اپنی تلواروں کو ٹکرا کر کے حضرت علی نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا تھا, انہی کے لال تھے کربلا کے میدان میں, انہی کی اولادیں تھی کربلا کے میدان میں. آئیے اور تاریخ کو میں آگے بڑھاتا ہوں. وہی تو تاریخ تھی جب تاریخ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ جو کربلا تک پہنچی تھی. آپ آگے اور پڑھیں گے مجاہدین اسلام کی تاریخ. اگر آپ کو تاریخ اسلام پڑھنا ہے تو حضرت صلاح الدین ایوبی کی جو تاریخ ہے ان کے والد کی تاریخ آپ پڑھو, جہاں پہ حضرت صلاح الدین ایوبی رضی اللہ الرحمن نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا ان کے اندر کیا یہ طاقت اچانک آئی تھی؟ نہیں, وہ طاقت اچانک نہیں آئی تھی, ان کے والد کی طاقت تھی. وہ بھی فوج کے سپہ سالار تھے, وہ بھی فوج کے سپاہی تھے. جو طاقت کبھی آپ نے صلاح الدین ایوبی کے بازوؤں میں دیکھا تھا جو یہودیوں سے لڑنے میں گزاری تھی اپنی زندگی کو, تو حضرت صلاح الدین ایوبی کی وہ تنہا طاقت نہیں تھی, وہ باپ کی طاقت شامل تھی اس میں. کربلا میں امام علی مقام کے بازوؤں کی طاقت, تلواروں کی چھنکار جو آپ صاحب کو سنائی دیتی ہے تاریخ کے اوراق میں. وہ کربلا کی تاریخ ہو یا بدر کا میدان ہو یا خندق کا میدان ہو یا اس طرح کے اور بھی ہزاروں میدان رکھے ہوئے ہیں جن میں نہ جانے کتنے ہزاروں مسلمانوں کے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑے ہیں, ان کی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں, ان کے بچے یتیم ہوئے ہیں, ان کے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑے ہیں, ان کا جسم خون سے لہو لہان ہوا ہے. تب اسلام جا کر کے ہندوستان کی سرزمین پر دہلی میں جہانگیر پوری میں ہمیں اور آقا پہنچا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. مختصر تاریخ آپ کو بتا کر کے گفتگو کو ختم کروں. وہ بازوؤں میں طاقت جو مجاہدین اسلام کے اندر پائی جاتی تھی وہ تاریخ اگر آپ کو اور آگے بڑھنا ہے سلطنت عثمانیہ کی ورق گردانی کرو. جب آپ سلطنت عثمانیہ کی ورق گردانی کرو گے تو آپ دیکھیں گے جب تمام قبائل آپس میں ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے تھے, ایک طرف متحد نہیں ہو پا رہے تھے, اس وقت سلطنت عثمانیہ کوئی ایسے ہی نہیں بن گئی تھی. سلطنت عثمانیہ نے جو 650 سال تک پوری دنیا میں کہہ لیجئے جو پوری دنیا میں تینوں جو ہے ایشیا یورپ افریقہ تک جنہوں نے قبضہ کیا تھا ایسے ہی قبضہ نہیں ہوا تھا. اگر آپ کو سلطنت عباسیہ کی تاریخ پڑھنی ہے تو اگر سلطنت عباسیہ میں جنہوں نے قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کیا تھا, قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا, جس کی فتح کو حضور نے بشارت دیا تھا, آپ تاریخ اگر ان کی پڑھنی ہے فاتح محمد کی تاریخ پڑھنی ہے اس سے پہلے ان کے باپ عثمان کی تاریخ آپ کو پڑھنی پڑے گی. اگر عثمان کے بازوؤں کی تاریخ آپ دیکھو گے ان سے پہلے الطغرل کی تاریخ آپ کو پڑھنی پڑے گی, ان کے بازوؤں کی طاقت دیکھو. الطغرل کی تاریخ دیکھنے کے لیے ان کے باپ سردار سلیمان شاہ کی تاریخ آپ کو پڑھنی پڑے گی. وہ جد و جہاد تھی, وہ کوششیں تھی جس کو آج ناہنجار لوگوں نے, بدماش لوگوں نے, اپنے وقت کی کرسی پر بیٹھ جانے والے غداروں نے اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آیت
چھبیس جو ہے یہ جہاد کی طرف لے جاتی ہے. یہ جہاد وہ جہاد نہیں ہے جو کسی کو بے جو ہے قصور اس کو مار دیا جائے, بے قصور کو ستایا جائے, بے قصور کو مارا جائے, پیاسوں کو مارا جائے, بھوکوں کو مارا جائے. یہ وہ جہاد نہیں تھا. جہاد اس کو کہتے ہیں جو اپنے لیے حق و صداقت کے لیے لڑتے لڑتے جان دے دے, اس کو جہاد, سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کو جہاد بولتے ہیں. کس طرح جہاد لڑی تھی. اور آج کل کے مسلمانوں کی تلواریں میدانوں میں جھنکار سنائی دیتی تھی میدانوں سے. کل کے مسلمانوں کے بازوؤں میں وہ طاقت تھی, میدان کے اندر گرد و غبار اڑتے تھے. آج کے مسلمانوں کا وہ کردار ہے جو میخانے سے شراب کی چھینکیں نکلتی ہیں. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, اے میرے ملت کے نوجوانوں, اگر سماج کو کامیاب بنانا چاہتے ہو, سماج کو پاک ستھرا بنانا چاہتے ہو, سماج کو اچھا بنانا چاہتے ہو, ملت کو اچھے راستے پر لے جانا چاہتے ہو, تو بیٹا بعد میں شراب پیے گا, باپ پہلے شراب چھوڑنا پڑے گا باپ کو. باپ بیٹا بعد میں جوا کھیلے گا, اس سے پہلے ایک باپ کو جوا کھیلنا چھوڑنا پڑے گا. ایک بیٹا باپ میں جھوٹ بولے گا, پہلے اس کے باپ کو خود کو جھوٹ بولنا چھوڑنا پڑے گا. مگر اے ملت کے نوجوانوں, تم کیا سوچتے ہو کہ باپ جو ہے میں خانے کا شرابی ہو جائے اور بیٹا مسجد کا امام بن جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ جو ہے جوا اڈے کا جواری بن جائے اور بیٹا مسجد میں تراویح سنانے والا حافظ قرآن بن جائے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر اپنے بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہو, اپنے بچوں کے بازوؤں میں اگر طاقت پیدا کرانا چاہتے ہو, اپنے سماج کو اگر اچھے راستے پر لے جانا چاہتے ہو, تو یاد رکھو آپ کو قرآن کے اوپر عمل کرنا پڑے گا, حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا, اپنی تاریخ کی ورق گردانی کرنی پڑے گی. جب تم اپنے تاریخ کو پڑھو گے, اپنے اسلام کی تاریخ پڑھو گے, ائمہ کی عزت کرو گے, اپنے امام کی عزت کرو گے, علماء کی عزت کرو گے, یہ تمہیں تاریخ بتائیں گے, یہ تمہیں قرآن سنائیں گے, یہ تمہیں حدیث سنائیں گے. تمہاری دنیا بھی بدل جائے گی, تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, پار کر لے دریا سمندر تلاش کر. شیشے تو ٹوٹ جاتے ہیں پتھر کی چوٹ سے, شیشے کو جو پتھر کو جو توڑ دے وہ شیشہ تلاش کر, پتھر کو جو توڑ دے وہ شیشہ تلاش کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن اتارا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اے میرے ملت کے نوجوانوں, بیداری کی ضرورت ہے, ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں اور آپ کو وقت سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. وقت ہمیں کیا کہہ رہا ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے, خوب کی شیر چمن خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے. باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.